لعلکم تتقون کا کہیں ہوا تھا جی چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو حضرات کے ہم لوگ تلاوت کرتے ہو گئے تھے ثم توليتم من بعد ذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين اور پھر تم لوگوں نے اس کے بعد منہ موڑا روح بردانی کی تولیتم کا معنی بتایا آپ کو یعنی ضروری معنی چاہیے اس کے بعد ذالکہ کا مشعلہ کیا ہے کہتے ہیں المیثاق یعنی طاعت یعنی فرما برداری کے تعلق سے جو عہد و پیمان ہوا تھا اس عہد و پیمان کے بعد تم لوگوں نے روح گردانی کی اس سے تو اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم گھاٹے والوں میں سے ہوتے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اس سے کیا مراد ہے بالتوبتی اور تاخیر العذابی یہ وہی بائے تصویر ہے آپ سببیت کے لیے میں تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں متفق ہوں آپ کے ساتھ اگر توبہ یا تاخیر عذاب کی شکل میں تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو اس شکل میں جو ترجمہ ہوگا بائے تصویر لے تو اور اگر سببیت کے لیے ہے تو آپ کو ترجمہ کا جانتے ہی اس سے بتایا کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت یا تو توبہ کی شکل میں ہو کہ تمہیں توبہ کی توفیق عطا کی ہے یا یہ ہے کہ اس کا فضل اور اس کی رحمت اس طور پہ ہوئی کہ عذاب فوراً تم کو نہ دیا سزا فوراً نہ دی مؤخر کیا عذاب تو یہ تاخیر عذاب تمہارے جرائم تو ایسے تھے کہ تم کو فوراً سزا دینی چاہیے مگر اس کا فضل و کرم کہ اس نے فوراً تم کو سزا نہ دی سزا مؤخر کی لکنتم من الخاسرین الہالکین گھاٹے والوں میں سے یعنی تباہ و برباد ہو جانے والوں میں سے ہوتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اچھا صاحب اس میں یہ کہہ رہے ہیں لقد لام قسم یہ لام قسم ہے اس سے پہلے گزر چکا ہے تعبیر گزر چکی ہے کہ نہیں گزری پہلی بات تو اس کو ضرور یاد رکھیے گا یہ بہت سی جگہوں پہ بولیں گے کہ لام قسم ہے لام قسم ہے لقد میں جو لام ہے اس کو بتا رہے ہیں یہ لام قسم ہے یہ امام سیوطی اور محلی کی اپنی اس تفسیر میں خاص اصطلاح ہے یہ لام قسم ہے اور لام قسم سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ لام تدل علی جواب قسم المحذوف یہ وہ لام ہے جو قسم محذوف کے جواب پہ آیا ہے یہ ان کی اپنی خاص اصطلاح ہے ورنہ آپ لفظی ترجمے کے چکر میں آ کر یہ سمجھنے کی لام جاتا ہے تو پھر اعتراضات کا ایک طویل سلسلہ آپ کے سامنے ہوگا لام جارہ ہے تو حرف جرت دخول تو اسم کی علامت ہے وہ اسم پر داخل ہوتا ہے تد پہ کیسے داخل ہو گیا چلیے تد تو ہم چھوڑ دیتے ہیں علم تو کیسے داخل ہو گئے تو اعتراض ہو جائے تو یہ وہ لام جارہ وہ نہیں ہے اس کو لام قسم کہتے ہیں نو کی اصطلاح بلکہ یہ خاص ان کی اپنی اصطلاح ہے کہ جب یہ لام قسم بولتے ہیں تو مراد کیا لیتے ہیں وہ لام تاکید جو قسم مقدر کے جواب پر آئے اسی لیے دیکھیں نیچے لکھا ہے یدل علی القسم المحذوف یہ ان کی اصطلاحی معنی کی جانب اشارہ کیا ہے سمجھ گئے اس کو یاد رکھیے گا یعنی اصل میں عبارت جو ہے کہ واللہ لقد علمتم الذین اعتدوا بخدا یقیناً ضرور تمہیں علمتم اس کی جانکاری ہے ان لوگوں کی جانکاری ہے اعتدوا منکم فی السبت
کہ تم میں سے جن لوگوں نے شمبا کے بارے میں حدیں پھلانگی تھی، حد سے تجاوز کیا تھا. علمتم کی تفسیر عرفتم سے کی ہے انہوں نے، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں علم معرفت کے معنی میں ہے. یہ خیال ہے کہ علم کبھی یقین کے معنی میں ہوتا ہے، اس صورت میں متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، اور کبھی علم معرفت کے معنی میں ہوتا ہے، اس صورت میں متعدی بیک مفعول ہوتا ہے. آپ سمجھے؟ علم اور معرفت میں معنوی اعتبار سے فرق یہ ہے کہ معرفت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی صرف ذات کی جانکاری، کسی صرف ذات کی جانکاری، کسی شے کی ذات کی جانکاری، اس کے وصف کی جانکاری اس میں شامل نہیں ہوتی. اور علم جو متعدی وضو مفعول ہوتا ہے، یقین کے معنی میں ہوتا ہے، تو وہ کسی ذات کے کسی وصف پر ہونے کا یقین ہوتا ہے، اس کی جانکاری ہوتی ہے. بات سمجھے؟ اس لیے چونکہ وہاں ذات اور اس کے ساتھ وصف دونوں ہوتے ہیں، اس لیے وہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے. ایک جگہ پر ذات مفعول بھی اول ذات بنتی ہے، مفعول بھی ثانی اس کا وصف بنتا ہے. یہاں چونکہ علمتم کے بعد الذین اعتدوا منکم صرف ذات کا ذکر ہے، موصول صلہ سے مل کر صرف ذات ہی تو ہے، وصف تو ہے نہیں اس کا کوئی. تو اس لیے بتایا کہ یہاں علمتم عرفتم کے معنی ہے. بات سمجھ گئے؟ اب یہ مختصر بولے اور آپ کو لقد علمتم عرفتم الذين اعتدوا یعنی تجاوزوا الحد. یہ اعتدوا کا معنی بتا دیا. اعتداء کا معنی ہوتا ہے حد پھلانگنا، حد سے آگے بڑھ جانا. اس سبت شمبا کے دن کے سے، سنیچر کے دن کے سے، بصید السمک مچھلیوں کے شکار کے ذریعے، مچھلیوں کا شکار کر کے. وقد نہیناکم عنہ جبکہ ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا. وہم اہل ایلہ اور یہ شہر ایلہ کے لوگ تھے. یہ ایلہ کہاں ہے؟ بلد بین مدین والطور، شہر مدین اور کوہ طور کے درمیان یہ شہر واقع ہے. یہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ حاشیہ نمبر 17 دیکھیے. حاصلہ ان 70,000 من قوم داؤد کانوا بقریۃ ایلہ عند کیا ہے عند العقبہ فی ارض عیش فامتحنهم اللہ بأن حرم علیہم صیاد السمک والسبت وحل لهم باقی الجمعہ. یہاں جمعہ کا معنی ہفتہ ہے، جمعہ کا ایک معنی ہفتہ بھی ہوتا ہے. فإذا كان يوم السبت وجدوا السمك بكثرة على وجه الماء وفي باقیہ. ارے حاشیہ پڑھ رہا ہوں، کچھ لوگ ادھر ادھر میں کٹول رہے ہوں. ہاں بتا دیا 70 نمبر حاشیہ کا. اگر اس وقت کہیں ادھر ادھر ذہن ہوگا تو کٹول رہے ہوں گے کہاں جی. تو خلاصہ اس واقعہ کیا ہے پورا کہ حضرت داؤد بھی انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں. ان کی قوم میں سے 70,000 لوگ شہر ایلہ میں رہتے تھے اور بڑی عیش و آرام کی زندگی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا تو اس طریقے سے حضرت داؤد ان کے اوپر شمبا کے دن، سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام ٹھہرا دیا. یہ شہر جو تھا وہ ساحل سمندر پہ تھا. اچھا صاحب، یہ کہا کہ صرف سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرو، باقی ہفتے کے جو 6 دن ہیں ان میں شکار کرو، کوئی بات نہیں. لیکن ہوتا کیا؟ اللہ کی کوئی حکمت مصلحت کہ جب سنیچر کا دن ہوتا تو یہ دیکھتے کہ اس دن مچھلیاں پانی کی سطح کے اوپر آ کر کے اپنے منہ نکالتی خوب کثرت سے، تو یہ للچاتے. ہاں، اور باقی دنوں میں مچھلیاں نظر ہی نہیں آتی. ہاں، اب ابلیس تو ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے. اس نے آ کے اس کو سمجھایا کہ دیکھو ایسا ہے، شکار کرنے سے تم کو منع کیا گیا ہے. تم ایسا کرو کہ ایک دریا کے کنارے بڑی بڑی چوڑی نالیاں کھود دو نہر کی شکل،
اور گڑھوں سے دور جا کے گڑھے بناؤ، گڑھوں سے ان کا رشتہ جوڑ دو۔ تو جب شنیچر کا دن ہو پانی کھول دو، تو مچھلیاں جب اوپر آئیں گی تو بہتے بہتے تم چلی جائیں گے گڑھے میں تمہارے۔ اس دن مت نکالنا تم لوگ، اس دن مت نکالنا، دوسرے دن نکالنا، اس لیے تم اللہ کے حکم پر تمہارا عمل ہو جائے گا۔ آم کے آم، گٹھلیوں کے دام، ہم خرما و ہم دام کرتے ہیں آزاد۔ بس یہ ابلیسی مشورہ ان کو سمجھ میں آ گیا اور انہوں نے وہی کیا۔ اور صاحب مگر یہ ہے کہ سب نے نہیں کیا ہے، جب یہ چیز آئی سامنے ابلیس کے ذریعے تو اس میں یہ لوگ 3 ٹولیوں میں بٹ گئے۔ کچھ 12,000 تو ایسے تھے جنہوں نے یہ کام کیا، شکار کیا، وہ اس طرح سے کھایا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا کہ وہ بندروں کی شکل میں صورت مسخ کر دی گئی اور 3 دن اسی حالت میں رہے اور پھر 12,000 مر گئے۔ اور ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے ان سے سخت اختلاف کیا۔ یہ 12,000 جہاں رہتے تھے ان کے اور اپنے درمیان انہوں نے باضابطہ دیوار قائم کر دی کہ ہم ادھر نہیں جائیں گے نافرمانوں کے، ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے اس عمل کو تو برا جانا لیکن ان کے در پہ نہیں ہوئے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جو بالکل الگ تھلگ ہو گیا، دیوار قائم کر لی، وہ گروہ تو بچ گیا۔ اور یوں ہی جس نے صرف دل سے برا جانا تھا مگر نکیر نہ کی تھی، اس میں اختلاف ہے کہ اس کا حال کیا ہوا، لیکن قول معتمد یہ ہے کہ وہ بھی بچ گیا۔ اور یہ جنہوں نے یہ شیطانی اس مشورے پہ عمل کیا تھا وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اسی کا بیان اس آیت میں ہے۔ بخدا یقیناً تم نے ان لوگوں کو جانا کہ جنہوں نے سنیچر کے معاملے میں حدیں پھلانگی تھیں مچھلی کا شکار کر کے، جبکہ ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا۔ یہ اہل ایلا تھے، ایلا کے باشندے تھے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ مُبْعَدِينَ، تو ہم نے ان کے بارے میں کہا کہ تم ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ خاسئین یعنی مبعدین، خسا یخسو کا معنی کسی کو بھگانا، دھتکارنا، جیسے کتے کو دھتکارتے ہیں، دور ہو جا۔ کیوں؟ ارے آپ لوگ بھی بہت مختصر بولتے ہیں، جب دور بولتے ہیں مراد میں دور ہو جا۔ ہاں اب بولتے آپ ہیں تشریح وہ کرنی پڑتی۔ خاسین یعنی مبعدین، دور ہو جاؤ، دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ فَكَانُوهَا، ضمیر کا مطلب قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یعنی فَكَانُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یہ ضمیر کا مطلب ہے قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو وہ دھتکارے ہوئے بندر بن گئے۔ وَهَلَكُوا بَعْدَ 3 أَيَّامٍ، اور 3 دنوں کے بعد وہ سب کے سب مر گئے۔ نیچے محشی نے لکھا کہ وَلَا يَكُونُ لِلْمَمْسُوخِ نَسْلٌ كَمَا فِي حدیث عند مسلم، اور جس کی شکل مسخ کر دی جاتی ہے اس کی کوئی نسل باقی نہیں رہتی، جیسا کہ مسلم کی حدیث میں ہے، تو اب وہ باقی اس کی کوئی نسل باقی نہ رہی۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ جَعَلْنَاهَا أَيْ تِلْكَ الْعُقُوبَةَ نَكَالًا یعنی عِبْرَةً مَانِعَةً، تو یہ جعلناها کے بعد تلک العقوبہ نکال کر وہی یہ بتایا کہ ضمیر منصوب کا مطلب کیا ہے، تلک العقوبہ، اور نکال کے بعد اس کا معنی بتایا۔ نکال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عبرت ناک سزا، ایسی سزا جو دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔ تو ہم نے اس سزا کو سامان عبرت بنا دیا جو ان لوگوں کے جیسا کام کرنے، ان لوگوں کے نے جو جرم کیا تھا اس جیسے جرم کا ارتکاب کرنے سے روکنے والی ہو، جو سزا اس سے روکنے والی ہو۔ ترجمہ سمجھ آیا؟ دراصل
عبرتناک سزا کو نکال اس لیے کہتے ہیں کہ نکال نکلا سے بنا ہے. نکلا کا معنی ہوتا ہے منع. جو سزا دوسروں کے لیے عبرت بنتی ہے وہ دوسروں کو اس جیسا جرم کرنے سے روکتی ہے، مانے ہوتی ہے، اس لیے اس کو نکال کہتے ہیں. لما بین یدیہا وما خلفہا اے للامم التی فی زمانہا وبعدہا. یہ تفسیر لفظ و نشر و مرتب کے طریقے پہ ہے. یہاں پہلے کیا ہے؟ لما بین یدیہا اے للامم التی فی زمانہا. یہ تفسیر ہو گئی ما بین یدیہا کی. وما خلفہا اس کی تفسیر کیا ہے؟ للامم التی بعدہا. تو ترجمہ کیا ہوا کہ یہ ہم نے اسے عبرتناک سزا بنایا ان قوموں کے لیے جو ان کے زمانے میں ہیں، وہ ما خلفہا، اور جو ان کے بعد آئے ہیں. جو ان کے زمانے کی اور دیگر قومیں تھیں ان کے لیے عبرت کا سامان بن گئی یہ سزا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اللہ اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ سامان نصیحت بن گئی. اچھا، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے سامان نصیحت. یہ اللہ جو نکالا ہے اس میں جلالت یہاں یہ متقینہ کا مفعول بھی ظاہر کیا، کیونکہ اتقاء اتقان کا معنی ہوتا ہے ڈرنا اور بچنا، تو اس کا کوئی مفعول بھی ہوگا نا. کس سے ڈرنے والے، کس سے ڈرنے والے بھی اللہ سے. یہاں سوال پیدا ہوا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ موعظۃ للناس، سارے لوگوں کے لیے سامان نصیحت بنایا ہے، لیکن صرف متقین کا ذکر کر دیا گیا ہے یہاں. یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ پرہیزگار لوگ اور خوف خدا رکھنے والے ہی لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس طرح کی عبرت سے اور نصیحتوں سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو اپنے دل میں خوف خدا رکھتے ہیں. مفسر کہتے ہیں وَخُصُّوا بِالذِّکْرِ، خصوص میں واو ضمیر کا مطلب متقین، متقین کو یہاں خاص طور سے ذکر کیا گیا لِأَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُونَ بِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ، اس لیے کہ اس سے وہی فائدہ اٹھانے والے ہیں، دوسرے لوگ نہیں. وَاذْكُرْ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ، دیکھیں اذکر آ گیا، اذ آیا نا، اذ قالا اذکر آ گیا، یہ یاد ہے ان کو. إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا تتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. یہ صاحب وہ واقعہ آ گیا گائے والا جس کی وجہ سے اس پورے سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے. تسمیۃ الشیء باسم جز، شے کا نام اس کے جز کے نام پہ رکھ دیا ہے. سورہ بقرہ تو پوری سورہ ہے، اس کا ایک جز ہے بقرہ، واقعہ ہے بقرہ، اس پر پورے کا نام رکھ دیا گیا. تو یہ بطور مجازی مسلم ہوا ہے. یہ پورا واقعہ ہے. آپ لوگوں میں جو مقررین ہو گئے وہ تو بہت ان کو یاد ہوگا، قاعدے سے بیان بھی کرتے ہوں گے. اور ہوا کیا تھا کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں تھا اور بھلا اختلافی روایتین، اس کے بھتیجوں نے یا اس کے چچیرے بھائیوں میں سے کسی ایک نے اس کو مار ڈالا. بڑا مالدار تھا، ہاں، تو مار ڈالا تھا تاکہ اس کے مال و ثروت پر قبضہ کر لے، اور مار کے لے جا کر کے اور اس کی لاش کو دوسری بستی کا جو دروازہ تھا وہاں ڈال دیا رات کو. ہاں، اور اس کے بعد صبح ہوئی تو صاحب رونا چلانا پیٹنا آہوزاری کرنا، اور اس کے بعد حاکم کے سامنے ضابطہ پہنچ گئے کہ ارے ہمارے فلاں شخص کو ہمارے خاندان کے مار ڈالا گیا، ہم بدلہ ضرور لیں گے. شاطر جو مجرم ہوتے ہیں تو اسی طرح کا کام کرتے ہیں. یہ اسی زمانے کی خصوصیت نہیں، پہلے زمانے میں اس طرح کے شاطر لوگ رہے. اچھا صاحب، اب پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ قاتل کون ہے اس کا. حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا، لوگ اکٹھا ہو کر کے حضرت موسیٰ کے پاس آئے، اللہ سے دعا کیجیے کوئی صورت پیدا ہو جائے کہ قاتل کا پتہ چل جائے. حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ کا حکم دیا ان سے کہہ دو کہ گائے ذبح کریں. بنی اسرائیل آسانی سے ماننے والے ہیں. ہاں، اس زمانے میں کچھ لوگ بنی اسرائیل والی فضل کرتے ہیں تو کھود کلید کرنا شروع کر دیا انہوں نے. حدیث شریف میں اگر اتنے پر وہ
جب ان کو حکم دیا تھا گائے ذبح کرو اور اس کا کچھ حصہ اس کی کچھ گولیاں اٹھا کے مقتول پہ مارو، وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کرتے اس تو کام کا ہو جاتا، لیکن وہاں وہ اپنی فطرت سے مجبور تھے، منفی فطرت سے، تو اب اس میں بال کی کھال نکالنے لگے۔ یہ ایسا ہے کہ وہ آپ نے کہا کہ گائے ذبح کریں، پہلے تو کہا کہ ایسا ہے کہ آپ مذاق نہ کیجیے میرے ساتھ، بتائیے ہم پوچھ رہے ہیں کہ کوئی اللہ سے دعا کیجیے کہ پتہ چل جائے کہ قاتل کون ہے، اور آپ مذاق کر رہے ہیں کہ گائے ذبح کیجیے۔ گائے کے ذبح کرنے کا اسے کیا تعلق، مذاق نہ کیجیے۔ تو حضرت موسیٰ نے جب کہا اعوذ باللہ من الجاہلین، تو خیر ان کو یقین ہو گیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، جان بوجھ کے انہوں نے کہا ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ نے گائے کے، آپ کا خدا یہ کہتا ہے کہ گائے ذبح کریں، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ ہوا کہ بھئی ایسا ہے کہ عمر نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل اوسر اور نوجوان ہو، بیچ بیچ کی ہو۔ اچھا یہ تو بتا دیا آپ نے کہ عمر کیا ہو، رنگ کیسا ہونا چاہیے، کس رنگ کی ہو؟ وہ اللہ کی طرف سے فرمایا کہ کہہ دو کہ وہ زرد رنگ کی گائے، ایک دم زرد، ہاں، کہ جس کو دیکھنے والوں کو جو اچھی لگے وہ کھائے۔ اچھا یہ تو بتا دیا آپ نے کہ رنگ کیا ہو اور عمر کیا ہو، یہ تو بتا دیجیے کہ مطلب کیا کیسی ہو، اس سے کام لیا جاتا ہو، کام نہ لیا جاتا ہو، کون سی ہوگا؟ مگر جس پر اتنا ہوا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان البقرہ تشابہ علینا وإنا انشاءاللہ لمہتدون، کیونکہ گائے کا معاملہ، اس گائے کا معاملہ ہمارے پر مشتبہ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم ضرور وہاں صحیح بات تک پہنچ جائیں گے۔ یہاں انشاءاللہ کہہ دیا انہوں نے، تو اس کی برکت کے حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایسا ہے کہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ نہ تو اس سے کام کاج لیا جاتا ہو، اور نہ ہی یہ ہے کہ وہ کھیتی جوتنے کے کام آتی ہو، اور نہ سینچائی کا کام ہو، کوئی عیب بھی اس میں نہ ہو۔ تو یہ سب حضرت موسیٰ نے کہا تھا الآن جئت بالحق، ہاں اب آپ ٹھیک ٹھاک بات لائے، الآن جئت بالحق، اب ٹھیک ٹھاک آپ صحیح بات آپ نے بتائی۔ بہرحال پھر انہوں نے کیا کیا، وہ گائے تلاش کی اور آسانی سے ملی نہیں، پورا واقعہ ہے اس کا، ایک یتیم بچہ تھا، پڑھ لیجیے خزائن العرفان میں ہے، تفسیر کی ساری کتابوں میں حاشیے میں بھی ہے، وہ بڑی آسانی سے ملی نہیں تھی۔ آخر میں یہ ہے کہ ایک یتیم بچے کے پاس تھی وہ، اور آخر میں طے یہ ہوا کہ اس گائے کی کھال میں جتنا سونا آئے گا اتنا سونا اس کی قیمت ہوگی۔ تو اب مجبور تھے، مرتے کیا نہ کرتے، وہ اتنا سونا اکٹھا کر کے دیا، تب جا کر وہ گائے خریدی، اور اس کے بعد اس گائے کو لائے اور ذبح کیا، اور اس کے بعد اس کی بوٹیاں جب مقتول پہ ماری تو زندہ ہو کر کے قاتل کا نام بتا دیا کہ قاتل کون ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ چلو میں اجمال کے ساتھ بتایا، تفصیل دیکھ لیجیے گا، حاشیے میں بھی ہے، وہاں بھی مل جائے گی آپ کو، خزائن العرفان میں اور دیگر تفسیر میں۔ وَاذْكُرْ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا وَقَدْ قُتِلَ لَهُمْ قَتِيلٌ لَا يُدْرَىٰ قَاتِلُهُ، جبکہ ان میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تھا جس کے قاتل کا نام معلوم نہیں تھا۔ یہ مقتول کون تھا؟ اوپر لکھا اسمہ عامل، اس کا نام عامل تھا، اس شخص کو قتل کیا تھا۔ وَسَأَلُوهُ أَن يَدْعُوَ اللَّهَ أَن يُبَيِّنَهُ لَهُمْ فَدَعَاهُ، اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے گزارش کی کہ حضرت موسیٰ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے لیے اس کو قاتل کو بیان کر دے۔ فَدَعَاهُ، تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ یقین اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو بنی اسرائیل نے کہا کیا آپ ہمیں مذاق بنا رہے ہیں؟ ہزوا یعنی محظوظا بنا، حیث تجیبنا بمثل ذلك، حضو دراصل مصدر ہے، اور اتخذ یتخذ اتخاذ جعلہ کے معنی میں ہوتا ہے متعدی بدو مفعول، اس کا مفعول بہ اول مبتدا ہوتا ہے اور مفعول بہ ثانی خبر بنتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ
مصدر وصف محض ہوتا ہے، اور وصف محض کا حمل اس میں ذات پر صحیح نہیں ہوتا. یہاں اتتخذونہ میں نہ جو ہے اس میں ذات ہے. کیوں؟ نہ سے مراد ہم لوگ، ہماری ذاتیں، اور حضوہ مصدر ہے. تو یہ ایسے ہو گیا جیسے زید عدل میں عادل کا حمل زید پر ہے وصف محض. تو جو جوابات وہاں ہیں وہی سب جوابات یہاں ہیں. ان میں سے ایک جواب مفسر نے دیا ہے، اس کی جانب اشارہ کیا ہے یہ کہتے ہوئے محذوبا بنا. اتتخذونہ حضوا یعنی محذوبا بنا. اس سے اشارہ کیا کہ یہاں مصدر بطور مجاز مرسل اس مفعول کے معنی میں ہے، محذوب کے معنی میں ہے، اور معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان جو علاقہ ہے، تعلق ہے، وہ اشتقاقی تعلق ہے. تو ترجمہ کیا ہوا؟ کیا آپ ہمیں ہنسی مذاق والا بنا رہے ہیں کہ اس طرح کا جواب ہمیں دے رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. حضرت موسیٰ نے کہا میں اللہ سے اس کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں اور نادانوں میں سے ہوں. اعوذ یعنی امتنع ہو. اس پناہ مانگنے کا مطلب اصل معنی کیا ہوتے ہیں؟ باز رہنا. آدمی جس سے پناہ مانگتا ہے اس چیز سے باز رہتا ہے. اچھا، ان اکون من الجاہلین کہ میں جاہلوں اور نادانوں میں سے ہوں، یعنی استہزاء کرنے والوں میں سے. کیونکہ تتخذونہ حضوا کہا ہے نا انہوں نے، تو جواب السؤال معاد فی الجواب. سوال یہ جواب میں لوٹایا جاتا ہے. مطلب جواب جو ہوتا ہے وہ سوال کا ہونا چاہیے. سوال کے تناظر میں جواب ہوتا تب صحیح جواب ہوگا. دو دو کتنا ہوتا ہے آپ کیا کہیں گے؟ 2 2 4 ہوتا ہے. ہاں، اور اگر جواب سوال کے مطابق نہ ہو، کا لحاظ نہ ہو، تو پھر مارو گھٹنا پھوٹے سر ہوتا ہے وہ. ہاں، تو جب انہوں نے جو بات کہی تھی سوال کے درجے میں اتتخذونہ حضوا، یعنی کیا آپ ہمارے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. یہ جواب ہوا جس کا مطلب جاہلین کا ہے، من المستہزئین. تبھی تو وہ مطابق ہوگا جواب سوال کے. اللہ کی میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں نادانوں میں سے یعنی استہزاء کرنے والوں میں سے. فلما علموا انہ عزم یا عظمہ دونوں صحیح ہے. تو جب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ استہزاء نہیں ہے بلکہ سنجیدگی کا جواب ہے. یہ عزم استہزاء کے مقابلے میں آیا ہے. ہاں، سنجیدگی مراد ہے. قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما ہی اے ما سنها. تو کہنے لگے کہ اپنے رب سے ذرا ہمارے لیے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ یہ گائے کیسی. ما ہی اے ما سنها یعنی اس کی عمر کیا ہے. ماں کا جو لفظ ہے یہ استفہام، یہ دراصل تحقیق ماہیت کے لیے آتا ہے. یعنی کسی شے کی ماہیت اور حقیقت کے بارے میں اس سے سوال ہوتا ہے. سمجھے؟ الانسان ما ہوا یعنی ماں ماہیت ہوا، تو آپ جواب میں کہتے ہیں حیوان ناطق. کیوں؟ لیکن جناب یہاں پر کیا ہے؟ ما یا من دونوں ہوا. وہ یہاں چونکہ گائے کی حقیقت تو ان لوگوں کو معلوم تھی کہ گائے وہ جانور ہے جو ایسا ایسا ہوتا ہے، اس لیے ماہیہ سے مراد یہاں ظاہر سی بات ہے کہ ماں کا وہ حقیقی معنی نہیں ہے. کیا معنی مرادی ہے وہ آگے کے جواب سے سمجھ میں آ رہا ہے. اس لیے مفسر نے کہا ماہیہ کا معنی ہے ماسن ہوگا کہ اس کی عمر کیا ہو. قال موسیٰ حضرت موسیٰ نے فرمایا انہ یقول اے اللہ یقول. ضمیر کا مرجع بتا دیا. یقیناً اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض مسنۃ ولا بکر صغیرۃ حوان نصف بین ذلک المذکور من السنین. سنینہ مت پڑھ دیجیے گا جھٹکے میں. من السنین فافعلوا ما تؤمرون به من ذریعہ. اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو
جو نہ عمر دراز ہو، فارض کا معنی مسنۃ، عمر دراز اور بوڑھی، ولا بکر، اور نہ بالکل جمع سال ہو، یعنی صغیرۃ، کم سن بھی نہ ہو، عوان بین ذالک، عوان کا معنی نصف بین ذالک، بلکہ ان کے درمیان وہ کی ہو، نہ بوڑھی نہ بالکل جوان، نہ سخن بین ذالک۔ یہ بین تو دو چیزوں کی طرف منسوب ہوتا ہے، متعدد کی طرف منسوب ہوتا ہے نا، اور ذالک یہ تو واحد مذکر کے لیے آتا ہے، تو بینا کا مذاکرہ یہ کیسے بن گیا؟ ہاں، یہ اعتراض پڑا، تو اس کا جواب دیا انہوں نے کہ نہیں، ذالک یہ دیکھنے میں بظاہر اس کا مشار الیہ واحد ہے، مگر مراد اس سے دو ہیں۔ یہ کہتے ہیں بینا ذالک المذکور من السنین، کہ وہ مذکورہ والا دونوں عمروں کے درمیان ہو۔ دونوں عمریں کون؟ بڑھاپے اور کمسنی کے درمیان۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ بِهِ مِنْ ذَبِیحَۃٍ، لہٰذا تم وہ کرو، اس کے ذبح کا کام کرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ من ذبیحہ من بیانیہ ہے، ما تؤمرون میں ما کا بیان ہے، یعنی اس کے ذبح کرنے کا تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس کو کر دو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے اور بیان کر دیں کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ قال انہ یقول انھا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، حضرت موسیٰ نے کہا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے صفراء جو زرد رنگ کی ہے، فاقع لونھا جس کی رنگت گاڑھی ہے، زرد رنگ کی، انتہائی زرد رنگ، گاڑھی رنگت۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا جس کی رنگت دہدہاتی ہوئی، اپنے یہاں کے زمانے سے جس کی رنگت دہدہاتی ہوئی، ایک دم خوب کھلی ہوئی، شدید الصفرت، فاقع اللونھا کا مفہوم بتایا کہ وہ خوب زرد اور پیلی، تسر الناظرین الیہا بحسنہا، جو اپنے حسن و جمال اور اپنی خوبصورتی سے دیکھنے والوں کو خوش کرے، اے تعجبہم، یعنی انہیں بھا جائے اور پسند آ جائے۔ اچھا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون، انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ یہ گائے کس وصف کی ہو۔ کس وصف کی ہونے کا مطلب اصائمۃ ام عاملۃ، کیا یہ سال چر کر گزارنے والی ہو یا کام کاج کرنے والی ہو؟ صائمہ جو سال کا اکثر حصہ چر کے گزارتا ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یقیناً یہ گائے، اے جنسہ المنعوت بما ذکر، یعنی مذکورہ والا اوصاف سے موصوف متصف گائے کی جنس تشابہ علینا، ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی۔ اس سے اشارہ کیا کہ البقر میں الکلام جنس کے لیے ہے، یہ ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی۔ یہ کیوں مشتبہ ہو گئی؟ کثرت ہی، کیونکہ گائیں بہت ہیں، اس لیے فلم نہتدی المقصودہ، تو اللہ کی سے مراد کیا ہے ہم اس تک نہ پہنچ سکے۔ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ إِلَيْهَا، اور اگر اللہ کی مشیت ہوگی تو ہم ضرور وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ وفی الحدیث لو لم یستثنوا لما بینت لهم آخر الابد، حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو آخر تک قیامت تک کبھی بھی ان کے لیے اس گائے کو کھول کے بیان نہ کیا جاتا، سوال کرتے رہتے، خود کرتے رہتے، بیان نہیں آتا واضح۔ یستثنوا، استثناء استثناء کا معنی ہوتا ہے انشاءاللہ کہنا، نیچے آپ کے محشی نے اس کا معنی لکھ دیا ہے لو لم یستثنوا، یعنی لو لم یقولوا انشاءاللہ۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها ما كانوا يفعلون، اس میں کچھ نہیں ہے، جس ترجمہ کرنا ہے۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے کہ جسے کام کاج کے ذریعے سے جس کو پامال نہیں کیا گیا ہے، تثیر الارض، کہ وہ زمین کی جوتائی کرے، یعنی تقلبھا للزراعۃ، کھیتی کے لیے اس کو الٹ پلٹ کرے۔ جوتائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الٹ پلٹ کرنا۔ والجملۃ صفۃ ذلول، یہ تثیر الارض جو جملہ ہے یہ ذلول کی صفت ہے۔
داخلۃ فی النفی، یہ نفی کے تحت داخل ہے۔ لا تسقی الحرث یعنی الارض المحیطہ للزرع، اور نہ وہ کھیتیوں کو سیراب کرتی ہے، یعنی کھیتی سے مراد وہ زمین، اس زمین کو سیراب نہیں کرتی کہ جو کھیتی کے لیے زمین تیار کی گئی ہے۔ مسلمۃ من العیوب وآثار العمل، وہ عیوب و نقائص اور کام کاج کے اثرات سے محفوظ ہے۔ لا شیعۃ فیہا یعنی لا لون فیہا غیر لونہا، اس میں اس کے رنگ کے علاوہ اور کوئی رنگ نہیں، پورے جسم کا رنگ ایک، کوئی دوسرا رنگ نہیں۔ یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ اس کی سینگیں وغیرہ بھی پیلی، کالی نہیں۔ قالوا لا نجد بالحق، ہاں بولے ہاں اب ٹھیک ٹھاک بات لے کے آیا، بالحق یعنی نطقت بالبیان التام، اب آپ نے مکمل وضاحت کی۔ فطلبوها فوجدوها عند الفتى الباب، پھر انہوں نے اس کو تلاش کیا تو ایک جوان کے پاس پایا جو اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا، البار بأمی فاشتروها بملئ مسکیہا، تو انہوں نے وہ گائے اسے خریدی اس کی کھال بھر سونے کے بدلے میں۔ فذبحوها وما كانوا يفعلون لغلاء ثمنها، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا حالانکہ وہ ذبح کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے، اس کی قیمت کے گراں ہونے کی وجہ سے، قیمت اتنی گراں کی لگتا کہ ذبح نہیں کریں گے۔ اور پھر حدیث لو ذبحوا هي بقرة كانت لا جزاءهم ولكن شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم، حدیث میں ہے کہ اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کرتے تھے تو ان کے لیے کافی ہوتی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کے اوپر سختی کی تو اللہ نے ان کے اوپر سختی مسلط کر